الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالَ تَعَالَى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ صدق اللہ ورسولہ الکریم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، خاندانی نظام کے تعلق سے بات چیت چل رہی تھی کہ خاندانی نظام اور آپس کی رشتہ داریاں یہ دین اسلام میں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ چنانچہ آگے کی بات یہ ہے کہ آج جب کسی شخص سے پوچھا جائے کہ رشتہ داروں کا بھی کچھ حق ہے، اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ کیا رشتہ داروں کا کچھ حق ہے، تو ہر ایک ہم میں سے یہی جواب دے گا کہ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہے، لیکن کون شخص ان حقوق کو کس درجے میں کس طرح ادا کر رہا ہے، اگر اس کا جائزہ لے کر دیکھے، اگر اس کی طرف نظر دوڑائے تو یہ دیکھنے میں آئے گا کہ ہمارے سارے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے، ہم ریتی رواج میں جکڑے ہوئے ہیں۔ رشتہ داری سنبھالنے کا اسلام نے صحیح طریقہ کیا بتایا ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہے۔ رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ صرف رسموں کی، ریتی رواج کی ادائیگی کی حد تک ہے، اس سے آگے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا اگر کسی کے گھر شادی بیاہ ہے تو اس موقع پر اس کو کوئی تحفہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے یا دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر شادی بیاہ میں خالی ہاتھ چلے جائیں گے تو برا معلوم ہوگا، چنانچہ اب بادل ناخواستہ یعنی دل نہیں چاہ رہا ہے اور اس خیال سے تحفہ دیا جا رہا ہے کہ اگر نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی اور خاندان والے کیا کہیں گے، اور جس کے یہاں شادی ہو رہی ہے وہ یہ کہے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی میں یہ تحفہ دیا تھا اور اس نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ چنانچہ یہ تحفہ، یہ ہدیہ دل کی محبت سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ رسم پوری کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے اور دکھلاوے کے لیے دیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحفہ دینے کا ثواب تو نہیں ملا، بلکہ نام و نمود کی نیت کی وجہ سے الٹا گناہ ہو گیا۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں کسی کی شادی میں پہنچے تو شادی میں پہنچنے سے پہلے دل میں ایک خیال آیا کہ کچھ تحفہ ہدیہ لے کر کے جائے تاکہ رشتہ دار کو اچھا لگے۔ اب اس میں ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ اگر لے کر کے نہیں جاؤں گا تو اس کو برا معلوم ہوگا اور خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی کہ دیکھو شادی میں خالی ہاتھ آ گئے، تو اب دکھلاوے کے واسطے، ناک کٹ نہ جائے اس واسطے ہدیہ تحفہ لے کر کے اگر جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تحفہ دینے کے اوپر جو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب تو کہیں چلا گیا، اوپر سے گناہ لازم ہو گیا، یعنی نیکی برباد اور گناہ لازم۔ کیوں کہ ہم نے رسم کو پورا کرنے کے خاطر تحفہ دیا۔ اگر ہم یوں نیت کرتے کہ میں یہ تحفہ ہدیہ اس لیے لے کر کے جا رہا ہوں تاکہ رشتہ داری مضبوط ہو، اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو اور اس موقع پر مجھ سے اس کی جو مدد ہو سکے میں اس کی کر دوں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس اگر صرف یہ نیت ہوتی تو یہ ہدیہ دینا اتنا بابرکت ثابت ہوتا کہ لینے والے کے لیے بھی اس میں برکت ہوتی، دینے والے کے لیے بھی اس میں برکت ہوتی۔ ایک رسم جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کسی علاقے میں کم ہے اور کسی علاقے میں زیادہ ہے، وہ نیوتا کی رسم ہے۔ نیوتا کی رسم سے تقریبات میں لینے دینے کی رسم کو کہا جاتا ہے۔ ہر ایک کو یہ یاد ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری تقریب کے موقع پر، ہمارے گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر کتنے پیسے دیے تھے اور میں کتنے دے رہا ہوں۔
بعض علاقوں میں تو تقریبات کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر باقاعدہ فہرست تیار کی جاتی ہے، نوٹ تیار کی جاتی ہیں کہ فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے، فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے۔ شادی بیاہ میں ولیمے کے موقع پر ایک کاؤنٹر لگ جاتا ہے، اور جتنے بھی لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کھا کر کے واپس جا رہے ہیں، تو وہاں پر نیوتا دے کر کے جا رہے ہیں، ٹکا دے کر کے جا رہے ہیں۔ اب اس کی پوری فہرست بن رہی ہے کہ کون سے صاحب کتنا دے رہے ہیں، اور یہ پوری فہرست محفوظ رہتی ہے۔ اور پھر جس شخص نے پیسے دیے ہیں اس کے گھر جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوگی تو اب یہ ضروری ہے کہ جتنے پیسے اس نے دیے تھے اتنے پیسے اس کی تقریب میں دینا لازم اور ضروری ہے، چاہے قرض سے لے کر کے دے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کے دے، یا چوری اور ڈاکہ ڈال کر کے دے، لیکن دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں دے گا تو یہ اس معاشرے کا بدترین مجرم کہلائے گا۔ اسے نیوتا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس میں یہ پیسے صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ میرے گھر میں جب شادی کا موقع آئے گا تو وہ بھی دے گا، لہذا بدلے کے خیال سے جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ حرام قطعی ہے۔ یہ پیسہ جو دیا جاتا ہے وہ بدلے کی نیت سے دیا جاتا ہے کہ جب وہ میری شادی میں آئے گا تو وہ مجھے کم از کم اتنا تو ضرور دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ دے وے۔ تو یہ بدلے کی نیت سے دیا جانا یہ حرام قطعی ہے، یعنی پیسہ بھی دیا اور ثواب بھی ختم اور اوپر سے گناہ لازم۔ قرآن کریم نے اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ تم لوگوں کو نیوتا کے طور پر جو کچھ ہدیہ تحفہ دیتے ہو، لیکن اس خیال سے دیا کہ وہ میری شادی بیاہ پر یا تو اتنا ہی دے گا یا اس سے زیادہ دے گا تاکہ اس سے مال کے اندر اضافہ ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس دی ہوئی رقم میں اللہ کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس اس کا الٹا فائدہ مند یہ ہے کہ جو زکوٰۃ یا صدقہ تم اللہ کی رضامندی کی نیت سے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال میں چند در چند اضافہ فرماتے ہیں۔ لہذا اگر کسی شخص کے دل میں خیال آیا کہ میرے ایک عزیز، میرے ایک دوست کے یہاں خوشی کا موقع ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کوئی ہدیہ پیش کروں اور اس کی خوشی کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں، اور ہدیہ دینے سے بدلہ اور نام و نمود اور دکھاوا پیش نظر نہیں ہے، دکھاوا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس صورت میں ہدیہ دینا، پیسہ دینا اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور یہ تحفے اور پیسے صلہ رحمی میں لکھے جائیں گے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری جوڑنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس میں لکھے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہدیہ دینے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، اپنی ناک کٹ جاوے یہ ڈر جو ہے اپنے دل میں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے دینا مقصود ہو۔ دل میں یہ بھی خیال نہ ہو کہ جب میرے یہاں شادی ہوگی تو مجھے اس سے بڑھ چڑھ کر کے ملے گا، اگر یہ چیزیں آ گئی تو نیکی برباد اور گناہ لازم۔ اب کون شخص صرف اللہ کی رضا کے خاطر دے رہا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ ہدیہ دینے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یا بدلہ لینا مقصود ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے، دیکھو نفس جو ہے ہمیں ماننے نہیں دیتا۔ ہم اگر اپنے آپ کو یوں کہیں گے کہ میں شہرت کے خاطر دے رہا ہوں تو فوراً اندر سے یہ جواب آئے گا کہ نہیں، تو شہرت کے خاطر نہیں دے رہا بلکہ اللہ کے خاطر دے رہا ہے۔ تو اپنے نفس کو پہچاننا، خود اپنے آپ کو پہچاننا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا کہ میں کون سا کام کس لیے کر رہا ہوں۔ تو اپنے آپ کو پہچاننے کے واسطے نشانی یہ ہے کہ اگر ہدیہ دینے کے بعد اس بات کا انتظار لگا ہوا ہے کہ سامنے والا شخص اس کا شکریہ ادا کرے، ہدیہ دیا اور سامنے والا خاموشی کے ساتھ لے کر کے چلا گیا، تو ہمارے دل میں کچھ رنج ہوا کہ یار کم از کم اس نے جزاک اللہ بھی نہیں کہا، کم از کم اس نے شکریہ بھی نہیں کہا۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ وہ مجھے جزاک اللہ کہے، شکریہ کہے، تو سمجھو کہ ہم نے بدلہ لینے کی نیت سے اس کو ہدیہ تحفہ دیا۔
اور کم از کم پلٹ کر اتنا تو کہہ دے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، یا اس بات کا انتظار رہے کہ جب میرے گھر کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو یہ خوشی کے موقع پر کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرے گا، دل میں یہ خیال رہا کہ میں ابھی اس کو دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں ایک خیال ہے کہ میرے گھر جب کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو یہ بھی مجھے دے گا، تو سمجھو کہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے۔ یا اگر بالفرض تمہارے ہاں کوئی تقریب ہو تو وہ کوئی ہدیہ تحفہ نہ لائے تو اس وقت تمہارے دل پر میل آ جائے، تمہیں کچھ بھاری پڑے، اور اس کی طرف سے تمہیں شکایت ہو کہ ہم نے تو اتنا دیا تھا، اس نے تو کچھ بھی نہیں دیا، یا ہم نے زیادہ دیا تھا اور اس نے ہمیں کم دیا، یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ اس دینے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں تھی۔ اگر ہمارے یہاں خوشی کے موقع پر رشتہ داروں میں سے کوئی شخص آیا لیکن خالی ہاتھ آیا، کوئی ہدیہ تحفہ لے کر کے نہ آیا، تو ہمیں دل میں کچھ رنج ہوا، کچھ ناراضگی پیدا ہوئی کہ یہ خالی ہاتھ آ گیا، میں نے تو اس کو خوشی کے موقع پر اتنا دیا تھا اور یہ کچھ بھی لے کر کے نہیں آیا، تو سمجھو کہ ایک خیال آنا اس بات کی علامت ہے کہ تم نے جو اس کو دیا تھا وہ اللہ کی رضا کے خاطر نہیں دیا تھا بلکہ بدلے کی نیت سے دیا تھا۔ لہذا دیا بھی اور اس کو ضائع بھی کر دیا۔ اگر اس طریقے کی نیتوں کے ساتھ لینا دینا ہے تو دینا بھی ہو رہا ہے، مال بھی جا رہا ہے اور ضائع بھی ہو رہا ہے، کوئی ثواب اس کے اوپر نہیں مل رہا بلکہ اوپر سے گناہ لازم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہدیہ دینے کے بعد ذہن کو فارغ کر دیا، دماغ کو بالکل خالی کر دیا کہ چاہیے میرا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، میرے یہاں خوشی کے موقع پر چاہے مجھے کچھ دے یا نہ دے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے دینے کی توفیق دی تو میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی خوشی کے موقع پر اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا۔ نہ تو مجھے شکریہ کا انتظار ہے اور نہ بدلے کا انتظار ہے۔ اگر میرے گھر میں خوشی کے موقع پر کچھ نہ دے تو بھی میرے دل پر کوئی ناراضگی نہیں آئے گی، میرے دل میں شکایت پیدا نہیں ہوگی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہدیہ اللہ کی رضامندی کی خاطر دیا گیا ہے۔ یہ ہدیہ دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے مبارک ہے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ لینا اور دینا ہو تو لینے والے کے لیے بھی بابرکت ہے، دینے والے کے لیے بھی بابرکت ہے، اور اگر اس جذبے سے معاملہ خالی ہو تو دینے والے کے لیے بھی نحوست ہے، لینے والے کے لیے بھی نحوست ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کسی شخص کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، اگر آپ کو کسی شخص کی طرف یہ امید لگی ہوئی ہے کہ فلاں شخص میرے پاس ملاقات کے لیے آئے گا تو مجھے کچھ دے گا، میری کچھ مدد کرے گا، مجھے ہدیہ پیش کرے گا، اب آپ کو اس کے آنے کا شوق اور انتظار ہو رہا ہے، آپ کو انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آئے گا، مجھے کچھ دے گا، تو اس صورت میں اس ہدیے کے اندر برکت نہیں ہوگی، لینے والے کے لیے اس ہدیے میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ دل میں تھوڑا سا سوال پیدا ہو گیا، جس کو دل کا سوال کہتے ہیں، کہ دل کا سوال پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے لینے والے کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اور جو ہدیہ طلب کے بغیر اور انتظار کے بغیر اس طرح آپ کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ وہ تمہیں ہدیہ پیش کرے، اس نے وہ ہدیہ لا کر پیش کر دیا، وہ ہدیہ بڑی برکت والا ہے، دل میں خیال بھی نہیں ہے، اور کسی نے کسی کی کچھ مدد کر دی، جس کی مدد کی گئی اس کو یہ ذرہ برابر وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ شخص میری مدد کرے گا، تو ایسے موقع کے اوپر اس لینے والے کے لیے یہ ہدیہ بڑا بابرکت ثابت ہوگا۔ گویا کہ اشتیاق اور انتظار سے اس ہدیے کی برکت میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہدیہ آنے سے پہلے ہی اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہو گئی، دل کا سوال پیدا ہو گیا، اس لیے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ دیکھو ہمارے اللہ والے، ہمارے اسلاف ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ اس کے لیے ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بزرگ ہے جو بڑے اللہ والے اور درویش بزرگ ہے، اور اللہ والوں پر بڑے کٹھن حالات پیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان پر فاقوں کی نوبت آ گئی، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوکے، فاقوں کی نوبت آ گئی، کئی دن سے فاقہ تھا، اور مریدین اور معتقدین کی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔
بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے آواز میں بہت کمزوری تھی، آہستہ اور پستہ آواز سے بیان فرما رہے تھے۔ مجلس میں ایک مرید نے جب یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے، وہ مرید سمجھ گیا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، سخت بھوک کی وجہ سے یہ کمزوری ہے، شاید ان پر فاقے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مرید اس خیال سے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کہ میں شیخ کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کر اور ایک تھال میں لگا کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانا دیکھ کر شیخ نے تھوڑی دیر تأمل کر کے فرمایا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، سوچنے میں پڑ گئے اور پھر فرمایا کہ نہیں، یہ کھانا لے جاؤ، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرید کھانا لے کر واپس چلے گئے، مگر وہ مرید جانتا تھا، چنانچہ وہ مرید کھانا لے کر واپس چلے گئے۔ آج کل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ اصرار کرتا کہ نہیں جی آپ یہ کھانا ضرور کھائیں۔ دیکھو اس وقت کے مریدین اور آج کے مریدین میں یہ فرق ہے کہ اگر حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا تو وہ صاحب نے ذرہ برابر ضد نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ بلا چوچیرا کھانا واپس لے کر کے چلے گئے۔ لیکن اگر آج کل کے ہم ہوتے، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو ضد کرتا کہ نہیں حضرت میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں، آپ بھوکے ہیں، آپ کھا لیجئے۔ یہ فرق ہے پہلے کے لوگوں کی سمجھداری اور آج کل کے لوگوں کی سمجھداری میں۔ بہرحال وہ مرید جانتا تھا کہ یہ شیخ کامل ہے، وہ کھانا کیوں واپس لے کر کے چلے گئے؟ اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شیخ کامل ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے اور شیخ کامل کا حکم بے چون چیرا ماننا چاہیے، اور وہ کھانے سے انکار تکلفاً نہیں کر رہے ہیں بلکہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ کھانا لے کر واپس چلے گئے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد مرید دوبارہ کھانا لے کر کے آ گئے اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب قبول فرما لیجئے۔ شیخ نے فرمایا کہ ہاں اب میں قبول کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ منع فرما دیا، پھر کچھ وقت کے بعد لے کر کے آئے تو کہا کہ اب میں قبول کرتا ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا؟ وہ مرید خود بتاتے ہیں۔ بعد میں مرید نے بتایا کہ جب میں پہلی مرتبہ کھانا لے کر آیا اور حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت والا کھانے سے جو انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لیے مجلس سے اٹھ کر گیا، دوران مجلس بات چیت کے دوران میں اٹھ کر کے گیا، اب اس وقت کی حالت یہ تھی کہ حضرت سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ حضرت بھوکے ہیں، ان کی زبان سے آواز بھی ٹھیک طریقے سے نہیں نکل پا رہی ہے۔ تو مجلس سے میں اٹھ کر کے گیا تو حضرت کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ شاید یہ میری کمزوری دیکھ کر سمجھ گیا ہوگا اور شاید یہ میرے کھانے کا بندوبست کرنے گیا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کا انتظار لگ گیا۔ خود وہ حضرت کو کھانے کا انتظار لگ گیا کہ میرا مرید اب میرے لیے کھانا لے کر کے آئے گا، لہذا جب میں کھانا لے کر کے آیا تو کھانا انتظار اور اشتیاق کے عالم میں لایا گیا، یعنی حضرت کے دل کا ایک سوال پیدا ہو گیا تھا اور اس کے بعد کھانا لایا گیا، اور وہ حضرت کے دل میں یہ حدیث سامنے تھی کہ جو ہدیہ انتظار اور اشتیاق کے عالم میں ملے اس ہدیے میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے وہ کھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ کھانا لے کر میں واپس چلا گیا تاکہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے، حضرت کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اب تو کھانا لے کر کے چلا گیا، اب وہ کھانا واپس لے کر کے نہیں آئے گا، یہ بات ان کے دل میں آ جائے۔ پھر میں تھوڑی دیر کے بعد وہی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہو گیا تو اب ہدیہ قبول کرنے میں جو رکاوٹ تھی، یعنی دل کے سوال کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے شیخ نے اس کو قبول فرما لیا۔ بہرحال واقعہ پورا ہوا۔ واقعے کا خلاصہ یہ کہ اگر ہدیے میں انتظار لگ جائے، یعنی دل کا سوال پیدا ہو جائے، یا اس کے دینے میں نام و نمود یعنی دکھلاوا اور شہرت کی نیت کر لی جائے، یا اس کے بدلے میں طمع اور لالچ پیدا ہو جائے، تو یہ چیزیں ہدیے کی برکت اور نور کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، ایک دوسرے کو آپس میں ہدیہ دیا کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ہدیے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے لیے بہت سارے اصول ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کو آپس میں ہدیہ دیا کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی، لیکن
یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہدیہ دیا جا رہا ہو، قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لیے، رشتہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے آخرت سنوارنے کے لیے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے وہ ہدیہ دیا جا رہا ہو۔ لیکن آج ہم لوگ ان مقاصد کے لیے ہدیہ نہیں دیتے۔ آج ہم سب کا ہدیہ دینے میں لینے میں یہ مقصد نہیں ہوتا۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر دیکھ لے کہ کس نیت سے تحفہ دیا جاتا ہے۔ صرف رسم پوری کرنے کے لیے تحفہ دے دیں گے، لیکن رسم کے علاوہ کبھی کوئی تحفہ کسی رشتہ دار کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ کے موقع پر خوب لینا دینا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ رشتہ داروں کو لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک رسم بن چکی ہے۔ چنانچہ بعض اوقات مردوں کے دل میں خیال بھی آتا ہے، گھر کے اندر مرد حضرات کے دلوں میں خیال بھی آتا ہے کہ فلاں عزیز کو، فلاں رشتہ دار کو فلاں تحفہ دے دے، بیچارہ کچھ ابھی پریشانی میں ہے، اس کی کچھ مدد کر دے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ گھر کی خواتین، گھر میں عورتیں اپنے شوہر کو یہ کہہ کر روک دیتی ہیں کہ اس وقت تحفہ پیش کریں گے، یہ کوئی تحفہ پیش کرنے کا موقع ہے، اس وقت تحفہ پیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو جائے گا۔ کس وقت؟ شادی بیاہ کے موقع پر، کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی شادی آ رہی ہے، اس وقت تحفہ پیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو جائے گا، اور ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر، ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی جو ہے اتر جائے گی۔ تو یہ دل میں تصنع، تکلف اور بناوٹ پیدا کر کے دیا گیا تو اس میں ہرگز برکت ہونے والی نہیں ہے۔ اگر محض اللہ کی خاطر اپنے کسی عزیز یا دوست کو خوش کرنے کے لیے تحفہ دینے کا داعیہ پیدا ہوا، بس تحفہ دے دیا اس کے بعد، تو پھر یہ اس کا بالکل صحیح موقع ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک بات قابل توجہ یہ بھی ہے کہ اگر رشتہ داروں کو شادی بیاہ کے موقع پر ہم کوئی تحفہ ہدیہ پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سراسر رسم و رواج ہے۔ دینا چاہیے، اچھی بات ہے، ایسے موقع کے اوپر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، ہدیہ تحفہ آ جاتا ہے تو اس کی شادی بیاہ میں ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن دینے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ اس لیے دے کہ صرف اللہ کی رضا کے خاطر، دل میں یہ خیال نہ ہو کہ اگر میں اس کو اس وقت اتنا دوں گا تو جب میرے گھر میں شادی کا موقع آئے گا تو وہ مجھ کو اتنا واپس لوٹا کر کے دے گا یا تو اس سے کچھ زیادہ دے گا۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ دیا گیا تو پھر اس میں کوئی برکت نہیں ہے، سراسر نحوست ہی نحوست ہے۔ یہاں تک کہ لینے والا بھی نہ اس کی کسی طرح کی کوئی فہرست بنائے کہ ہمارے یہاں اتنا اتنا ہدیہ فلاں فلاں شخص کی جانب سے آیا تھا، ان کی جانب سے اتنا، ان کی جانب سے اتنا، یعنی ایک فہرست تیار کی گئی، اور پھر وہ بھی مسلسل اس رسم کو پورا کر رہا ہے کہ ان میں سے جتنوں کے یہاں شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں تو اتنا واپس لوٹاتا ہے، چاہے اس کے پاس اس کا انتظام ہو یا نہ ہو، چاہے زبردستی کہیں سے لا کر کے اس کو دینا پڑے، قرض سے یا سود اٹھا کر کے یا بچوں کا پیٹ کاٹ کر کے کسی بھی طرح سے دینا پڑے، وہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے۔ تو سمجھو کہ یہ ریتی رواج میں لینا دینا یہ سراسر نحوست ہی نحوست ہے، اور اس طرح کے لینے دینے سے دین اسلام کی تعلیمات کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لیے لینے والا بالکل اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ میں بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد ضرور کروں گا، انہوں نے میری مدد کی تو میں بھی ان کی مدد کروں گا۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کا احسان اپنے اوپر کبھی نہیں رکھتے تھے، جب کسی نے کچھ دیا تو فوراً جو ہے اس کا احسان کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے اتار دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ احسان کا بدلہ اتارنے کا طریقہ یہ ہو کہ اس میں اپنے آپ کو مجبور کرنا نہ ہو۔ اپنے آپ کو اگر انتظام نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، دل میں ایک خیال کرے کہ مجھے دینا بھی تھا اللہ کے لیے، اب نہیں بھی دے رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی میرے پاس انتظام نہیں ہے تو کہاں سے لا کر کے دوں۔ اس میں سماج کے، معاشرے کے تان و تشنی کا کوئی خوف اپنے دل میں نہ رکھے، جو کچھ ہم کام کریں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے واسطے، تو سمجھو کہ یہ اسلام کی صحیح اور اصل تعلیم ہے، اور اسی سے ہمیں زندگیوں میں برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات 100% صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھنا آسان فرما دے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہو پڑھ لیں۔